ہر طرف مسلمان پیٹے جا رہے ہیں، لوٹے جا رہے ہیں اور ہر طرح سے پریشانیاں ہیں۔ ایسی صورتحال میں لا محالہ ہم کمزور مسلمانوں کے ایمان میں کہیں نہ کہیں کمزوری آ ہی جاتی ہے، ہم مایوسی کے شکار ہو ہی جاتے ہیں۔ ایسے موقع سے قرآن پاک کی یہ آیت ہمیشہ یاد رکھیے، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جو مولانا نے ابھی جو تلاوت کی کہ اگر اس طرح کے حالات ہوں تم وَإِن تَتَّقُوا، کہ تم تقوی اختیار کرو، تم پر خوف صرف اللہ کو ہو اور سارے جتنے بھی خوف ہیں وہ سارے خوف ملیا میٹ کر دو، سارے ڈر کو ملیا میٹ کر کے صرف اللہ کا خوف رکھو۔ ان حالات میں اگر اللہ کا خوف رکھو گے تو تمہاری نماز نہیں چھوٹے گی، اگر اللہ کا خوف رکھو گے پہلی صف کے لیے لڑو گے، اگر اللہ کا خوف رکھو گے تجارت میں ہر شعبوں میں ایمانداری کا مظاہرہ کرو گے اور اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارو گے۔ وَإِن تَتَّقُوا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تقوی اختیار کرو، یعنی تمام کاموں میں اللہ کا لحاظ کرو، وَتَصْبِرُوا اور پیشن لاؤ اور صبر کرو، نہ عقلی کا مظاہرہ نہ کرو، دانش مندی کے خلاف مظاہرہ نہ کرو، بلکہ عقل سے کام لو، کوششیں کرو، جو تدبیریں ہیں وہ تدبیریں کرو اور اپنی قیادت پر بھروسہ کرو۔ ہم عام طور سے اپنی قیادت سے مایوس ہو جاتے ہیں، ہمارا یہ ایک رویہ ہے کہ ہم اپنے اکابر پر زبان درازی کرتے ہیں کہ بڑے بڑے مولانا کیا کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے ہم لوگ ایک محلے اور گلی کوچوں میں رہنے والے لوگ ہیں، ہمارے جو سینے میں جو درد ہے وہ لوگ جو نیشنل لیول سے کام کر رہے ہیں، انٹرنیشنل لیول سے کام کر رہے ہیں، جن کی نگاہوں کے سامنے دنیا ہے، پورے ہندوستان ہے، کیا ان کے سینوں میں درد نہیں ہوگا؟ پوری قوم کے جو قائد ہیں کیا وہ ایسے ہی چین کی نیند سو رہے ہوں گے؟ وہ تو راتوں کو کروٹیں بدلتے ہوں گے، ان کو نیند نہیں آتی ہوگی، وہ فکر کرتے ہوں گے، وہ تہجد میں روتے ہوں گے، دن میں جا کر پھر پوری قوم کے لیے وہ لڑتے ہوں گے، لیکن ہوش مندی کے ساتھ، دانش مندی کے ساتھ، بے ہوشی کے ساتھ نہیں۔ اکابر کی ایک غلطی پورے ہندوستان میں آگ لگا سکتی ہے۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے ایک فیصلہ پورے ہندوستان کی گلیوں میں خون بہا سکتا ہے، تو پوری دانش مندی کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں۔ ہم کو چاہیے ہمیں اپنے اکابر پر اعتماد کرنا چاہیے اور ان پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ان کے کسی فیصلے پر اگر محسوس ہو کہ یہ غلط فیصلہ ہے، یہ غلط کارکردگی ہے، تو ان کی نیتوں پر حملہ مت کیجیے۔ جیسے مولانا نے کہا امکان ہو وہ انسان ان سے غلطی ہو سکتی ہے، پر نیت کے اعتبار سے وہ بہتر ہیں، وہ اچھا سوچ کے ہی ایسا کیے ہوں گے۔ تو سب سے بنیادی بات یہ ہے ہم لوگوں کو اپنی قیادت پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہمارے جو قائدین ہیں، مسلم مسلح بورڈ کے جو صدر ہیں، ان کے جو جنرل سیکریٹری ہیں، جو ان سے جو افراد ملے ہوئے ہیں، جو بڑی شخصیات، ان پر ہمیں اعتماد کرنا چاہیے اور تقوی کا دامن تھامے رکھنا چاہیے، صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ہم سے جو بنتا ہے غزہ کے لیے، فلسطین کے لیے، وہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے۔ بھائی مجاہدین جب جہاد کے لیے نکلتے تھے میدان میں، ایسا نہیں کہ پورا کا پورا گاؤں خالی ہو جاتا تھا، کچھ لوگ گھر میں بیٹھے بھی رہتے تھے، کچھ لوگوں کی الگ الگ مجبوریاں ہوتی تھیں، کسی کے پیر ٹوٹے ہوتے تھے، خواتین گھر میں ہوتی تھیں، کوئی کسی وجہ سے جنگ کے میدان میں نہیں جا پاتا تھا، لیکن ان کے بارے میں بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھائی وہ بھی مجاہد ہے، کیونکہ وہ گھر بیٹھے ان کے لیے دعائیں کر رہا ہے۔ وہ کوشش تو کر رہا تھا لیکن اس کی کوشش بر نہیں ہوئی، کامیاب نہ ہوئی، لہٰذا وہ بھی مجاہدین میں شامل ہے۔ ہم ہندوستان میں رہ کر غزہ کے بھائیوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، وہاں کے مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کر کے نماز کے بعد ان کے لیے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا تو مانگ سکتے ہیں۔ قیامت کے روز ہم کہہ تو سکتے ہیں اللہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا سوائے دعا کے۔ تو برائے مہربانی جو لوگ کچھ کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں کے لیے، مسلم بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، وہاں کے جو افراد ان کے لیے، کم سے کم آپ اپنے بس کی طاقت خرچ کریں، اور آپ کے بس کی بات یہ ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی اور اس سمجھ کے مطابق عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی قیادت پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔